ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ شیطان نے پاگل کس کو بنایا؟ اور کیا تجارت سود کی طرح ہے یا سود تجارت کی طرح ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھایا کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، یعنی شیطان نے چھوا اور پاگل بنا دیا اور اس کے حواس قائم نہ ہوں۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سوداگری یعنی تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص پھر بھی سود کھانے لگے تو وہ دوزخی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور سود کو حلال سمجھتے ہیں، آخرت میں وہ یوں ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اس حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور شیطان عقل کو سلامت نہیں چھوڑتا۔ دوسری چیز وہ یہ کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بیع جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، یعنی تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھنا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا جبکہ تجارت کو حلال قرار دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال قرار دیا تجارت کو۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ ربا کہتے ہیں بڑھوتری کو، اضافی رقم کو۔ آپ کسی کو 100 دیتے ہیں تو قرض دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مہینے بعد لوں گا تو 101 لوں گا، 2 مہینے بعد لوں گا تو 102 لوں گا، ہر مہینے کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے جائیں، تو یہ بھی ربا کی ایک قسم ہے، سود کی ایک قسم ہے۔ اور پھر کہا کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے اس سے ممانعت کر دی اور کوئی شخص رک گیا تو جو پہلے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور سب معاملے اللہ ہی کے سپرد ہیں، اور جو اس سے باز نہیں آئیں گے ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی جنس کے بدلے جنس ایکسٹرا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص ہے اس کے پاس اونٹ ہے، اس کو ایک دوسری چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ان کے ساتھ بیچیں اور انہی کے ساتھ خریدیں۔ جنس کو جنس کے ساتھ نہیں خریدا بیچا جائے گا، البتہ جو مین جو خریدنے کے لیے چیزیں ہیں وہ سونا اور چاندی ہے۔ یہ جو روپیز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی دراصل اسی کی ایک رسید ہوتی ہے گولڈ کی۔ تو اصل جو چیز ہے وہ کرنسی جو ہے، وہ اصل جو چیز ہے
چیزوں کے لینے اور بیچنے کے لیے وہ سونا ہے اور چاندی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔